السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 5 منٹ کے درس قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 پر ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یوں کہا کہ اے لوگو، تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا، یا یوں سمجھیے کہ اللہ نے یوں کہا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، یا یوں سمجھیے کہ تم میرا خیال رکھو، میرا خیال کرو تو میں تمہارا خیال رکھوں گا، میں تمہارا خیال کروں گا۔ تو اللہ نے شرط رکھی ہے پہلے ہمیں یاد کرنے کی۔ ہم اگر یاد کریں گے تو اللہ یاد کریں گے، بلکہ حدیث کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور مہربانی اتنی زیادہ ہے کہ یوں کہا کہ تم اگر میری طرف ایک بالشت بڑھتے ہو تو میں تمہاری طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا۔ ہاں، یہ سمجھانے کے لیے کہا ایک ہاتھ بڑھوں گا، مطلب یہ کہ پہل کرنا ہمیں ہے، پہل کرنا ہمیں ہے۔ ہمارا الٹا حساب ہے، ہم یوں بولتے اللہ کی مہربانی آئی آ جانا، اللہ کی مہربانی آئی تو ہم ایسا کر دیں گے، ایسا کر دیں گے۔ نہیں، پہلے ہمیں کرنا پڑے گا، پہلے ہمیں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا۔ ہاں، کسی بھی چیز میں آپ دنیاوی کاروباری چیز میں بھی دیکھیے، آپ پہلے انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو پروفٹ ملے گا، رائٹ؟ وداؤٹ انویسٹمنٹ آپ کو پروفٹ نہیں ملتا۔ ہاں، دکان پہ آپ جا کر کے بیٹھیں گے تو آپ کو گراہک ملے گا، رائٹ؟ ہاں، آپ دکان پہ جا کر کے ٹائم دیں گے تو آپ کا بزنس چلے گا۔ آپ جاب پہ جا کر کے اپنا ٹائم دیں گے تو آپ کو سیلری ملے گی۔ ہاں، رشتہ داروں کو آپ ٹائم دیں گے تو رشتے باقی رہیں گے، رائٹ؟ رشتے باقی رہیں گے۔ بالکل اسی طرح ہم اللہ کو بھی اپنا ٹائم دیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت بنے گی۔ اللہ کے لیے ہم وقت نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بھی بنا دے گا۔ ہاں، پہلے ہماری طرف سے کچھ کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ من جد وجدہ، حضور نے یوں ارشاد فرمایا، جو کوشش کرے گا کامیابی اسی کو ملے گی۔ ہاں، ہمارا حساب الٹا ہے، کاروبار میں بھی کاروباری نہیں ہے، ٹھنڈے ہے بولے کہ گھر میں بڑے آتے۔ جستجو کے لیے نکلنا پڑے گا ہمیں باہر۔ پہلے جب ہم باہر نکلیں گے، جستجو کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ تو بہرحال اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، تم میرا خیال کرو تو میں تمہارا خیال کروں گا۔ دوسرا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو، میرا ہر حال میں میرا شکر ادا کرو۔ یہ ضابطہ ہے، اگر آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، اگر وہ شکر ادا کیا آپ کا تو آپ اس کو مزید دینے کا آپ کو من کرتا ہے اور آپ اس کو دیتے ہیں، اور جو روتے ہی رہتا آپ اس کو دینا بند کر دیتے، آپ اس کو دینا بند کر دیتے۔ ہاں، اور پتہ ہے کیا ہے، جو لوگ روتے رہتے ہیں تقدیر پر، قسمت پر، خود کے حال پر، اللہ ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ بس وہ زندگی بھر روتے ہی رہتے ہیں، زندگی بھر روتے ہی رہتے ہیں۔ نہیں رو، حالات چاہے کیسے ہی ہو، آپ شکر ادا کریں، اللہ مزید دیں گے۔ دیکھیے، ہاں، اللہ مزید دیں گے، یہ ضابطہ ہے۔ آپ روئیں گے تو رولاتے ہی رہیں گے، مانگیں گے دنیا والوں سے تو اللہ ایسے حالات بنا دیں گے کہ بس آپ لوگوں سے مانگتے ہی رہیں گے، اور مانگتے 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 بس کیا حالت ہو جائے گی آپ کی، آپ کو اندازہ ہے۔ ہاں، اور مانگنے کے متعلق یہ بات یاد ہے، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ہاں، جب مانگنے کی نوبت آئی، کسی چیز کی آپ کو ضرورت پڑی تو اللہ سے رجوع ہو۔ ہاں، جب گھر کا ایک بڑا آدمی کہیں جاتا ہے، سفر پر جاتا ہے، تو آپ کو سفر خرچ دے کر کے جاتے ہیں، رائٹ؟ سفر خرچ دے کر کے جاتے ہیں، کہ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کو سفر خرچ دے کر کے جاتے ہیں، یا آپ کہیں جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو سفر خرچ دے کر کے جاتے ہیں، یا ATM دے کر کے جاتے ہیں۔ تو ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ چیزیں دے کر کے گئے اس دنیا سے، پردہ فرمانے سے پہلے اپنی امت سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے فرمایا، قرآن میں یوں ذکر ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ حالات اگر کچھ خراب ہوں تو اللہ سے مدد کرو، اور اللہ سے مدد کرنے کی دو چیزیں ہیں، ایک ہے صلاح، یہ ATM ہے سمجھیے ہمارے لیے، دوسرا ہے صبر یعنی کہ روزہ۔ یہ دو چیزوں سے اللہ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم۔